دیہات کے ایک چھوٹے سے شہر میں بیچ چوراہے ایک مرد اور عورت کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور ان کی لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہیں پہ کھڑے کھڑے اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اب اس گاؤں کے جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، شام کے وقت جب وہ واپس اپنے گاؤں کے اندر جاتے ہیں تو ایک شور بپا ہو جاتا ہے، اور انہوں نے مولوی صاحب کے ساتھ یہ رابطہ کیا کہ اس مرد نے ہمارے سامنے شہر کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، لہٰذا ان کی آپس میں علیحدگی کی جائے، اور یہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب اور وہ مولوی صاحب جو اس دیہات کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی آپس میں طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے یہ بات کہی کہ ان کی آپس میں طلاق واقعہ نہیں ہوئی، تو وہ لوگ یہ اصرار کر رہے تھے کہ مولوی صاحب، ہم سارے گاؤں والے لوگ وہاں پہ موجود تھے، کثرت کے ساتھ ہم گواہ موجود ہیں کہ اس مرد نے بھرے شہر کے اندر ہماری موجودگی میں اس عورت کو طلاق دی ہے، اور ان کی یہ طلاق واقع ہو چکی ہے، بھلا آپ طلاق کیوں نہیں دے رہے، اور طلاق کے حوالے سے آپ کیوں کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میں بالکل اپنی بات کے اوپر قائم ہوں کہ ان کی آپس میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ انہوں نے مولوی صاحب کو کوئی پیسے دیے ہیں، رقم دی ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ اس عورت اور مرد کا ایک جوان سال بیٹا تھا، تو وہ مولوی صاحب کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، عالم دین ہیں، دین سے واقفیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی رائے کا احترام کیا جائے، ان کی رائے کو مانا جائے، اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طلاق واقع نہیں ہوئی، ان کی بات کو ہی مانا جائے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مولوی بڑا فتنہ باز ہے، اس نے دیکھیں ایک حقیقت کے طلاق واقع ہو گئی ہے، لیکن اس نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ دوسرے دن ان گاؤں والوں نے ایک پنچایت کا اہتمام کیا، اور سارے معززین وہاں اس پنچایت کے اندر شامل ہو گئے۔ مولوی صاحب کو بھی وہاں بلایا گیا، اور مولوی صاحب جب وہاں اس پنچایت کے اندر گئے تو لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ دیکھیں کہ فلاں مرد اور فلاں عورت انہوں نے کل بازار کے اندر بیچ چوراہے لڑائی کے بعد ایک جو طلاق کا عمل پیش آیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ان کی طلاق واقع نہیں ہوئی؟ مولوی صاحب قدر خاموشی کے ساتھ پورے مجمع کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں۔ اب ہر آدمی اس تجسس کے اندر ہے کہ بھلا مولوی صاحب اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، لیکن جو ان کا لڑکا تھا وہ اس بات کے اوپر مطمئن تھا کہ مولوی صاحب کوئی اچھی رائے قائم کریں گے۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے تو مولوی صاحب نے پورے مجمع کے اوپر نگاہ ڈالنے کے بعد کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دو جو حضرات جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں، ان کے نکاح کا کوئی گواہ اس مجلس کے اندر موجود ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا؟ جب انہوں نے پورے مجمع کے اوپر نگاہ ڈالی تو سارے لوگ جو ہے وہ خاموش تھے۔ آخر وہاں ایک سمجھدار آدمی وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب، ہم آپ کی بات کو سمجھ چکے ہیں، اور میں آپ کی بات جو ہے وہ بالکل اس کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں وہ وقت یاد کرو کہ جب یہی آدمی اس عورت کو بھگا کے لایا تھا، اور مولوی صاحب ہر آدمی کے پاس گئے تھے کہ دیکھیں یار، انہوں نے نکاح نہیں کیا، یہ اسے بھگا کے لایا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا طریقہ کریں کہ ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ اس وقت پورا گاؤں یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی بڑا فتنہ باز ہے، اور اس نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس کے اندر مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا مولوی صاحب، ہمیں بالکل یاد ہے کہ یہ اس وقت جب اس عورت کو اس بھگا کے یہ لایا تھا یہ آدمی، تو آپ ہر آدمی کے پاس گئے تھے، اور پورا گاؤں آپ کو فتنہ باز کہہ رہا تھا۔ اس وقت جو ہے مولوی صاحب نے اس بات کے اوپر جب اس آدمی نے یہ اظہار کیا، تو آپ نے کہا کہ میں اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ ان کی طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ اول روز سے ہی اس حرام کاری کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور یہ ان کا جو جوان سال بیٹا یہاں پہ کھڑا ہے، یہاں تک انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن گاؤں میں سے کسی آدمی کو میری رائے اور میری بات کے ساتھ اتفاق کرنے کا جو ہے وہ اللہ نے توفیق نہیں دی کہ ہم اس جرم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور ہر آدمی مجھے فتنہ باز کہتا رہا۔ اب آہستہ آہستہ وہاں پنچایت سے ہر آدمی اٹھ کے جو ہے وہ واپس جانے لگا، اور تنہا وہاں پر اس مرد اور عورت کا وہ ناجائز بیٹا کھڑا تھا۔ اب وہ اکیلا کہہ رہا تھا کہ گاؤں کے امن کی خرابی کا
سبب یہی فتنہ باز مولوی ہے۔ حضرات کہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ہی ذہن کے مطابق مولوی کو فتنہ باز کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ یہ دین کا علم ہے، اور اللہ نے جس کو دین کا علم عطا فرمایا ہے وہ بہترین دین کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں پر کوئی صاحب علم شخص آپ کو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اختلاف رائے قائم کی جائے، اس کے ساتھ شریک ہو کر اس برائی کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔